بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ صرف میں ہم نے ناقص کی تمام گردانیں الحمدللہ کر لی ہیں۔ اب ہم ناقص کی جو تعلیلات علم الصرف میں ذکر ہے ان کا ہم کرتے ہیں۔ میں اس میں سے کرواتا ہوں، پھر ہم زبانی تو اشارہ کر لیں گے۔ جیسے دعا ہے، یہاں پہ لکھا ہو تعلیلات، صفحہ نمبر ہے 42 دعا اصل میں کیا تھا؟ دعا واو متحرک، اس سے پہلے واو مفتوح ہے، واو تو واو کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ دعا ہو گیا۔ دعا میں بسبب تثنیہ کے سلامت رہا، یعنی کہ دعا میں تثنیہ چونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے اس لیے واو کو الف سے نہیں بدلا جا رہا۔ اچھا، دعو صیغہ جو مذکر غائب ہے، اصل میں دعو تھا، بربدن نصرو، وہی ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے واو کو الف کیا، پھر الف کو اجتماع ساکنین سے گرا دیا تو کیا رہ گیا؟ دعو رہ گیا۔ دعت اصل میں کیا تھا؟ دعوت تھا، واو اور الف ٹھیک، واو الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، یعنی پہلے واو متحرک ماقبل مفتوح واو کو الف سے بدلا، ٹھیک ہے، تو دعات ہو گیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا تو کیا رہ گیا؟ دعات رہ گیا۔ دعاتا اصل میں کیا تھا؟ دعاوتا تھا، ٹھیک ہے، واو الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، تا ظاہر میں متحرک ہے اور حقیقت میں ساکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دعات سے بنا ہے نا، تو دعاتا ویسے ساکن ہے، تو لہذا اس کو ساکن ہی سمجھیں گے، اس کی وجہ سے جو واو الف سے بدلا تھا وہ گر جائے گا اجتماع ساکنین کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو دعونا سے آخر تک سب سے اپنی اصل پر ہے، یعنی کہ دعا والی گردان کی تعلیلات یہاں تک الحمدللہ مکمل ہوئی۔ آگے چلیں، دعیہ ماضی مجہول، دعیہ اصل میں کیا تھا؟ دعیوا، یہ ہم نے قانون پڑھ لیا، وہ طرف میں بعد کسرہ کے واقع ہے اس لیے اس کو یا سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ دعیہ ہو گیا۔ دعو اصل میں دعیو تھا، واو کو یا سے بدلا دعیو ہوا، پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا اس لیے عین کی حرکت دور کر کے یا کا ضمہ اس کو دے دیا اور یا کو گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ دعو ہو گیا۔ دوبارہ دیکھ لیجیے، دعیو تھا، یا کا ضمہ نقل کر کے کس کو دیا؟ عین کو، ٹھیک ہے، اور یا کا ضمہ عین کو دے دیا، ٹھیک ہے، اور پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا اس لیے عین کی حرکت دور کر، ہاں عین کے پر جو حرکت تھی اس کو دور کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یا کی حرکت نقل کر کے عین کو دی اور پھر التباس ساکنین کی وجہ سے یا کو پہلے واو سے بدلا، پھر جو اس کو گرا دی تو کیا رہ گیا؟ دعو ہو گیا۔ دعیت سے دعینا تک واو کو یا سے بدل رکھا ہے، یعنی دعیت، دعیتا، دعینا، دعیتا، دعیتما سب میں واو تھا، یا سے بدلا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ مضارع میں آ جائے، یدعو اصل میں کیا تھا؟ یدعو تھا، واو پر ضمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا تو یدعو رہ گیا۔ یدعونا جمع مذکر غائب اصل میں یدعون تھا، واو کا ضمہ گرا دیا، پھر واو بسبب اجتماع ساکنین گرا دیا، یدعونا رہ گیا۔ تدعون، یدعونا جمع مؤنث غائب اپنی اصل پر ہے۔ تدعین اصل میں تدعوین تھا، کسرہ واو پر دشوار تھا اس لیے عین کر دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دیا، دو ساکن جمع ہوئے واو اور یا، ٹھیک ہے، یہ واو کو گرا دیا تو تدعین رہ گیا۔ یدعا اصل میں یدعو تھا، واو ماضی میں تیسری جگہ تھا، اب چوتھی جگہ آگے میں نے یدعین تو دینے والا قانون آپ کو کروایا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے پہلے حرف کی حرکت واو کے مخالف اس لیے اس سے واو کو یا سے بدل دیا، اب یا متحرک اور اس سے پہلے مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا تو کیا رہ گیا؟ یدعا۔ اصل میں کیا تھا؟ یدعو تھا، پہلے واو کی یا سے بدلا تو یدعو ہوا، پھر یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ یدعا ہو گیا۔ اچھا، تدعین واحد مؤنث حاضر مجہول، اصل میں تدعوین تھا، واو کو یا کیا تدعین ہوا، پھر یا متحرک ہے اس سے پہلے فتح ہے، یا کو الف سے بدل تو تدعین ہو گیا، پھر دو ساکن الف اور یا جمع ہوئے، الف کو گرا دے تو کیا رہ گیا؟ تدعین رہ گیا۔ یہ مضارع تک آ گیا۔ آگے لم یدعو، اصل میں لم یدعو تھا، واو بسبب جزم کے ساقط ہو گیا، یعنی کہ لم کی وجہ سے، تو لم یدعو رہ گیا۔ دائن اصل میں اب ایک ایک سیکنڈ کروا دیں، دائن اصل میں کیا تھا؟ دائون تھا، واو بعد کسرہ کے طرف میں واقع ہو کر یا سے بدل کر دائن ہو گیا، پھر ضمہ یہاں پر دشوار تھا اس کو گرا دیا، دو ساکن جمع ہوئے یا اور تنوین، یا کو گرا دیا تو کیا رہ گیا؟ دائن رہ گیا۔ مدعون اصل میں مدعون تھا، دو واو جمع ہوئے ایک کو دوسرے میں ادغام کیا تو کیا ہو گیا؟ مدعون ہو گیا۔ یہ صفحہ نمبر 42 سے 44 تک یہ جو ہے صرف کی مثال ناقص واوی کی ماضی اور مضارع اور جہاد اسم فاعل کی تعلیلات انہوں نے مختصر کی ہوئی ہیں، یا آپ اس میں سے دیکھ سکتی ہیں، کوئی سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔